السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہ میری خوش بختی ہے کہ میں آج کی اس بزم سعید میں درود شریف کی فضیلت پر لب کشائی کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ معزز سامعین کرام، آج میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید و فرقان حمید کے مشہور آیت کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین احکم الحاکمین جل وعلا نے اپنے محبوب مکرم حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود شریف پڑھنے کا حکم فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی خوب ان پر درود و سلام کے نذرانے پیش کیا کرو۔ سامعین محترم، اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں متعدد مقامات پر اعمال صالحہ کو اختیار کرنے کا حکم فرمایا ہے، جیسا کہ ارشاد ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ پھر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ پھر دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے اس کے گھر کا حج کرنا لوگوں پر فرض ہے جو اس تک چل سکے۔ سامعین محترم، ان ارشادات خداوندی پر غور کریے کہ جب اللہ تبارک و تعالی ہمیں نماز پڑھنے کا حکم فرمایا ہے مگر خود نہیں پڑھتا، ہمیں زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے مگر خود نہیں دیتا، ہمیں روزہ رکھنے کا حکم فرمایا ہے مگر خود نہیں رکھتا، ہمیں حج کرنے کا حکم فرمایا ہے مگر خود نہیں کرتا، مگر قربان جاؤ درود شریف کی عظمت و شان پر کہ جب آقا علیہ السلام پر درود شریف پڑھنے کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالی نے صرف یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کہہ کر بات کو آگے نہیں بڑھایا، بلکہ اس سے پہلے ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی خوب ان پر درود و سلام کے نذرانے پیش کیا کرو۔ سامعین محترم، اللہ رب العالمین نے جملہ عبادات کا حکم فرماتے ہوئے فرمایا کہ تم نماز پڑھو، تم زکوٰۃ ادا کرو، تم روزہ رکھو، تم حج کرو، مگر جب حبیب کے دربار میں درود کی باری آئی تو پہلے ارشاد فرماتا ہے کہ میں اور میرے فرشتے درود بھیجتے ہیں میرے نبی پر۔ اے ایمان والو، تم بھی خوب ان پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرو۔ سامعین محترم، جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے اور دعا خدا کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے، وہ مالک کی مرضی اسے قبول کرے یا رد کرے، لیکن جب آقا علیہ السلام پر دعا سے پہلے یا دعا کے بعد درود شریف نہ پڑھی گئی ہو، وہ دعا قبول ہونی تو
دعا خدا کے بارگاہ میں پیش بھی نہیں کی جائے گی۔ یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ان الدعاء موقوف بین السماء والارض لا يسعد منه شيء حتى تصلي على نبی، بے شک دعائیں زمین اور آسمان کے درمیان روک دی جاتی ہے، دعائیں معلق کر دی جاتی ہے جب تک کہ تو میرے نبی پر درود نہ پڑھے۔ سامعین محترم، درود شریف کی معرکۃ الآراء تصنیف حنیف دلائل الخیرات جس کا دنیا بھر میں شہرہ ہے، صاحب کتاب رقم تراز ہے کہ جب بندہ مومن اللہم کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ایک فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ اے فرشتے جا ایک دریا بنا اور اس میں ایک درخت لگا۔ جب بندہ اللہم کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی فرشتے کو حکم بھی دے دیا اور فرشتہ دریا بھی بنا دیا اور درخت بھی لگا دیا۔ پھر جب بندہ صلی علیہ کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ اے فرشتے تو اس دریا میں غوطہ لگا اور اپنے پروں کو جھٹک۔ جب بندہ اللہم صلی علیہ کہتا ہے تو دریا بھی بن گئی، دریا میں درخت بھی لگ گیا اور فرشتے کو غوطہ لگانے کا حکم بھی ہو گیا اور اپنے پروں کو جھٹکنے کا بھی۔ جب فرشتہ پانی میں سے نکل کر اپنے پروں کو جھٹکتا ہے، اس کے پر جھٹکنے سے جتنے خطرے زمین پر گرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہے کہ خطرے کے عوض میں ایک ایک فرشتے کو پیدا فرماتا ہے اور ہر فرشتے کو یہ حکم دیتا ہے کہ جو بندہ میرے محبوب پر درود پڑھتا ہے تاکہ قیامت تک اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہنا۔ سامعین محترم، آیت درود پر غور کرنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آیت کا آغاز جملے اسمیہ سے ہوتا ہے، جبکہ جملے فعلیہ بھی ہو سکتا تھا۔ فعل کی خاصیت اسم سے جدا ہے، فعل تجدد اور حدوث کو چاہتا ہے جبکہ اسم دوام کو استمرار کو چاہتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ حبیب پاک پر درود دائمی ہے۔ مزید علمی نکات سے آیت بھری ہوئی ہے، اہل شوق و ذوق حضرات جس سے بخوبی واقف ہیں۔ میں اپنی بات کو شعر پر ختم کرتا ہوں جو شعری مزاج بھی ہے اور درود شریف کا اعلیٰ نمونہ بھی اور وصف رسول اور مدح رسول بھی ہے۔ بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔